آپ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، سکھ چین سے بھرپور بستر چھوڑ کر، دور دراز کے سفر کاٹتے ہوئے، کوئی بسوں میں، کوئی ریل میں، کوئی اپنی گاڑی میں، اور کچھ قریب کے لوگ کسی اور سورس سے یہاں مہربان ہوئے، پہنچے۔ جتنا کوئی دور سے آیا ہے اتنی اللہ کے ہاں اس کی زیادہ قدر ہے۔ میں نے تو ان شہروں کے نام بھی نہیں سنے تھے۔ 24 گھنٹوں کے سفر کر کے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور جن لوگوں کے راستوں میں فرشتے پر پھیلاتے ہوں، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی خدمت کا حق ادا کر سکیں، اور خدمت تو دور کی بات ہے، ہم ان کے استقبال کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اور ہم ان کے قدموں کے نیچے آنکھیں بچھائیں یا اپنی پیشانی رکھ دیں، سب کچھ کم ہے آپ لوگوں کے اللہ کی خاطر۔ اس تکلیف اور دکھ اٹھانے کا بدلہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا بدلہ آپ کو وہی کریم دے گا جس کی خاطر آپ نے یہ صحبت اٹھائی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کے استقبال کا حق ادا نہ کر سکنا، آپ لوگوں کے یہاں پر قیام کے دوران ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں۔ یہاں آپ کو تقریباً 2 کلومیٹر اردا گرد یا 1.5 کلومیٹر ہمارے چاروں طرف کوئی مکان، ایک کوٹھڑی تک نظر نہیں آئے گی۔ خالص جنگل ہے، شور زمین ہے، بجلی یہاں نہیں ہے، اور ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہمارے منہ سے ایسی باتیں کیسے نکلی، اور آپ لوگوں نے ہمارے اس آوازے کو، ہمارے اس پیغام کو دور دراز بیٹھے ہوئے کس طرح شفقت اور مہربانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ اور ہمارے وہ دوست علماء جنہوں نے اس دورہ تفسیر کے لیے اعلانات فرمائے، ان سب میں سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ جس خاطر تواضع، خدمت اور رہائش، لنگر پانی، اچھے بستر اور آؤ بھگت کے آپ لوگ حقدار ہیں، وہ ہم سے شاید ادا نہ ہو سکے۔ میں دست بستہ آپ کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہاں کا جو عملہ ہے ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مہمانان گرامی کو اپنے آنکھ کے تارے سمجھنا ہے، ان کے دل نہیں توڑنے، اور ان کی خدمت گزاری میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنی۔ کوئی کسی کو اوے کر کے نہ بلائے، یہ ہمارے سائیں ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اسی نگاہ سے دیکھنا ہے اور اسی سطح کی زبان ان کے حق میں استعمال کرنی ہے۔ تو مہمانوں سے جو ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ، اور میزبانوں کو جو میں تنبیہ کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ۔ اور ان مہمانان گرامی میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جیسے معظم آباد شریف سے یا سرگودا جامعہ غوثیہ سے تشریف لائے ہوئے نوجوان ہیں، بچے ہیں، تو آپ لوگ تو 100% میزبان ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کام کو خود سنبھالنا ہے، اور مہمان بن کے نہیں بلکہ میزبان بن کے یہاں پر رہنا ہے، اور ہر ایک کی خدمت میں باقاعدہ آپ نے حصہ لینا ہے اور شامل رہنا ہے۔ مہمانان گرامی کے اندر کچھ عمر رسیدہ بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور کچھ سادات کرام بھی ہیں۔ ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بے بدعتی کے باوجود ان کو کسی قریب والے باتھ روم کے ساتھ جگہ دی جائے، اور ہو سکے تو اٹیچ باتھ والا کوئی برآمدہ یا کوئی کمرہ فراہم کیا جائے۔ تو ان بزرگوں کو ترجیح دینا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، سادات ہونے کی وجہ سے، عالم دین ہونے کی وجہ سے، یہ ہمارا شرعی اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور باقی حضرات بھی اس معاملے میں وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمائیں کہ ایک سفید ریش بزرگ کو اگر نسبتاً مناسب جگہ دی جا رہی ہو، یا باقی حضرات کو زمین پہ سونا پڑ رہا ہو اور ان کو چارپائی دی جا رہی ہو، تو یہاں آپ نے خوش خلقی اور وسعت قلبی، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمانا ہے۔ بعض ایسے بھی احباب ہیں کہ ہمارے لیے وہ قابل عزت ہیں نسبتاً زیادہ، لیکن ان کے ساتھی ان کو نہیں چھوڑ رہے، یا وہ خود اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ میں نے ان کے ساتھ ہی آرام کرنا ہے، بستر لینا ہے۔ تو وہ ان کا اپنا ذوق ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ سنگت نبھانے کا ایک جذبہ ہے، ماشاءاللہ، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے افراد کو نسبتاً زیادہ اچھی رہائش اور سہولیات، فیسیلیٹیز فراہم کی جائے۔ ایک دفعہ جب آپ پہنچے تو شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ یار یہ ہم کہاں آ گئے۔ پہلی جو آؤ بھگت تھی اور خوش آمدید تھی وہ بھی شاید آپ کو اتنی مزیدار نہ لگی ہو، کیونکہ آگے افراتفری تھی۔
अभी हम कमरे सेट करना, बिस्तर लगाना, बिस्तरों की जगह फराहम करना, कमरों और क्लासरूम्स के नंबर लगाना और हर पोर्शन के अंदर मुख्तलिफ बंदों को बिठाना और उनको जगह दिखाना कि आपकी ये जगह है, इस काम में मसरूफ़ थे। और ये तो फिर दूसरे दर्जे का काम है। इससे भी बेसिक और इनिशियल काम हमारा बाकी था कि हमारे कमरों के अंदर फ़र्श तक कूटे हुए नहीं थे। उन बेफर्श और खालिस रोड़ों से भरे हुए कमरों के अंदर हमने फिर मजबूरन चारपाइयाँ लगाईं कि यहाँ बिस्तर लग नहीं सकेगा। तो चारपाइयाँ हमने जिस तरह मैनेज की हैं वो आप लोगों को हम नहीं बता सकते। ये देहाती इलाका है, तो यहाँ जो रिवाज चलते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए हमने चारपाइयों का बंदोबस्त, तकरीबन 150 से ज़्यादा चारपाइयाँ मिल गई हैं। बाकी जो नौजवान हैं, तगड़े लोग हैं, वो मस्जिद के अंदर यहाँ फ़र्श चूँकि ऊंचा नीचा नहीं है, हमवार है, तो यहाँ आप लोगों के लिए सोना, आराम करना वो ईजी होगा। मौसम के लिहाज से अपने अपने बिस्तर लाने की दरख्वास्त की गई थी, तो काफ़ी सारे लोग लाए भी हैं, बाज़ नहीं भी लाए। तो चूँकि मौसम बेहतर है, लिहाजा इस बड़े हाल में अगर काफ़ी सारे बंदे सोएंगे तो उम्मीद है कि उनको सर्दी का एहसास नहीं होगा और अल्लाह करेगा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और जहाँ तक बिस्तर हो सकते हैं हम उनकी भी पूरी की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और बिस्तर के बगैर इंशाअल्लाह कोई नहीं सोएगा। तो ये हमने अपनी कुछ कमज़ोरियाँ थीं जो आपके सामने पेश की हैं और इनके मामले में हमने आपसे दस्तबस्ता माफ़ी मांगी है और मैं दोबारा दस्तबस्ता माफ़ी मांग रहा हूँ। जिन उलमा ने हमें ये मेहरबानी फरमाई कि इस दौरा तफसीर के लिए क्लिप्स दिए थे, जिस तरतीब से उन्होंने दिए, पहले कि उन्होंने दिया फिर कि उन्होंने दिया, तो कोशिश की गई है कि वो तरतीब मलहूज़ रहे, लेकिन इस तरतीब की भी कोशिश की गई है। ये कोई इसका मुरतब और तरतीब शुदा होना हतमी नहीं है। इनमें हुज़ूर क़िबला अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कराची वाले, जनाब हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद मुज़म्मल उमर शाह साहब काज़मी, हज़रत अल्लामा क़िबला अज़ीज़ुद्दीन कौकब साहब रावलपिंडी, जनाब हज़रत अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद शालवी साहब, हुज़ूर शहज़ादा ग़ज़ाली ज़मा सैयद हामद सैयद काज़मी शाह साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली, जनाब मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी क़ादरी साहब, जनाब मोहतरमुल मक़ाम हज़रत क़िबला अल्लामा हामिद सरफराज साहब, ये हमारे बड़े दिलचस्प और इल्मी ज़हन रखने वाले मज़बूत आलिम दीन हैं। हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहब क़ादरी सखर वाले, जनाब हज़रत फ़ाज़िल जलील अल्लामा मुफ्ती हक़्क़ुन नबी साहब सिकंदरी अज़हरी, ये शाहपुर चाकर से हैं और हुज़ूर क़िबला पीर साईं पगारा बादशाह के सिलसिले से वाबस्ता हैं, उस मुनासबत से सिकंदरी कहलाते हैं। हज़रत अल्लामा क़िबला डॉक्टर ख़ादिम हुसैन खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत क़िबला अल्लामा ज़िया अहमद साहब क़ादरी, जनाब हज़रत अल्लामा मोहतरमुल मक़ाम क़िबला साक़िब शकील जलाली साहब, जनाब मोहतरम क़िबला पीर मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब। ये कोटला शरीफ हमारा पंजाब का बहुत बड़ा आस्थाना है, ये आस्थानों का आस्थाना है और बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई और हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हम पर इतने करीम होंगे, तो उनकी बंदा नवाजी है। हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं और सरमाया अहले सुन्नत हैं पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान भर में। इनका नाम है दरसी किताबों के हवाले से और जामे तिरमिज़ी जैसी किताबों के तर्जमे और रिसाला कुशैरिया जैसी दकीक किताबों का तर्जमा करना, ये इनका हिस्सा है, कमाल है। हमारे इलाके के जय्यद आलिम दीन हमारे इलाके में हमारे माथे का झूमर हैं हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया। जौहराबाद के एक जय्यद आलिम दीन है हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती जान मोहम्मद साहब मुस्तफ़ाई। आस्थाना आलिया भिक्की शरीफ के मौजूदा मसनद नशी हमारे मेरे दादा उस्ताद के पोते हैं, हुज़ूर क़िबला हाफिज़ हदीस के खानवादे से हैं, पीर मुफ्ती हुज़ूर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया। जनाब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं और बड़ी बेतकल्लुफ़ वाबस्तगियाँ हैं, हज़रत पीर मोहम्मद अदील यूसुफ़ साहब सिद्दीक़ी। हुज़ूर क़िबला हज़रत
علامہ پیر معظم الحق صاحب معظمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی بڑا پیارا کلپ دیا اور فقیر کے ساتھ ان کا دیرینہ تعلق محبت وہ بھی انہوں نے بیان فرمایا۔ ان کی ان باتوں سے بھی اس کلپ کو زیادہ جلا ملی اور چار چاند لگے۔ اللہ کریم ان کی شفقت و محبت کو قبول فرمائے۔ جناب حضرت علامہ مفتی محمد طلحہ احسن صاحب جلالی دامت برکاتہم العالیہ ایک نوجوان ہیں اور بڑے مخلص نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین صاحب ازہری، یہ بہت بڑے فاضل ہیں، بڑی مضبوط گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ پیر عطا الرحمن صاحب سکندری، ماشاءاللہ یہ بھی سکندری ہونے کے حوالے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور پیر جگوٹ جامعہ راشدیہ سے ان کی وابستگی ہے۔ جناب حضور علامہ مفتی ظہور احمد صاحب جلالی، آپ کا یہ آڈیو کلپ ہے، ان کی اپنی ایک تحقیق علمی رنگ ہے، تو انہوں نے بھی بڑی مہربانی فرمائی۔ آپ کو لوگ کم جانتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، پاکستان کے اندر پہلی صف کے علماء میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم دائم رکھے۔ میرے والدین کے مرشد خانے سے جو موجودہ مسند نشین ہیں حضور قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دوگا شریف، انہوں نے مہربانی اور شفقت فرمائی، اور حضرت استاذ العلماء استاذ الفقہاء کہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ ایسے لفظ لوگ بول دیتے ہیں، لیکن واقعی جو فقہ میں علماء کو تخصص کراتے ہوں ان سے بڑھ کر کون اس لقب کا حقدار ہوگا، وہ ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی اصغر علی صاحب سیالوی ادام اللہ ذلہم العالی، یہ مٹھا ٹھیوانہ سے ہیں۔ جناب ادھری مٹھا ٹھیوانہ کے علاقے سے ہمارے ایک محترم اور بہترین اور جید عالم دین ہیں حضرت علامہ مفتی محمد تنویر الفت قاسمی صاحب، اور ابھی مجھے رات کو بچے کلپ دکھا رہے تھے، جناب ہمارے ملک کے بہترین ثنا خان مصطفیٰ ہیں حضرت قبلہ حافظ محمد طاہر قادری صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، میری ان سے ملاقات بھی ہے، اور ان کے والد گرامی سے بھی میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحیح العقیدہ نعت خوان بیٹا عطا فرما رکھا ہے۔ تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے نوجوان کا عقیدہ درست ہو اور اپنے اسلامی اور سنی نظریے پر قائم ہو، ڈٹا ہوا ہو۔ حضرت علامہ مفتی محمد سہیل صاحب، یہ بھی اس دور کے اور جدید تقاضوں کو پورا کرنے والے اور اسکول کالج کے علوم اور مدارس کے علوم کا ایک بہترین سنگم ہے، ہمارے پاکستان کے بہترین عالم دین ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سہیل صاحب سیالوی، تو انہوں نے بھی مہربانی فرمائی۔ کچھ اور بھی شاید علماء ہوں تو جو مجھے لکھ کر دیے گئے، میں نے کہا تھا کہ مجھے فہرست پوری دے دو، تو انہوں نے مجھے فہرست فراہم کر دی ہے۔ میں ان سب علماء کا تہہ دل سے ممنون احسان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، تعاون کو، محبت کو اور فقیر کے ساتھ حسن ظن کو قبول فرمائے، اور مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق پورا اترتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے آپ لوگوں کے تشریف لانے اور اس کے متعلقات اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ دوسرا نمبر ہے آج کی رات، یہ شب برات کے نام سے مشہور ہے، اور اس رات کو ہم نے مشائخ، علماء اور بزرگوں کا نوافل پر زور دینا، تلاوت قرآن پاک اور قبرستان کی زیارت، جو ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اس رات کو جاگنا، مخصوص قسم کی چند دعائیں بھی ہیں وہ پڑھنا۔ جن بزرگوں نے سال کے مہینوں کے اوپر کچھ کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام بہقی نے ایک کتاب لکھی ہے، ان بزرگوں نے اس رات کو اہم رات قرار دیا ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور اس رات کو جاگنے کی ترغیب دی ہے، نوافل پڑھنے کی، قبرستان کی زیارت کی بھی ترغیب دی ہے۔ تو آپ لوگ جہاں آئے بیٹھے ہیں اور جس غرض سے آئے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا سو جانا بھی جاگنا ہی ہے۔ آپ لوگ جو اپنی استطاعت کے مطابق نوافل وغیرہ اور سنت اور شریعت کے مطابق جو عبادت کر سکیں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، لیکن اتنی زیادہ بے آرامی نہ ہو کہ صبح آپ سبق نہ پڑھ سکیں۔ آپ لوگوں کا سو جانا بھی عبادت ہی ہے۔ آپ طالب علم ہیں، حصول علم کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، سارے اعزازات آپ کے پاس ہیں۔
اس رات کو جو دیہاتوں میں اور بعض جگہ شہروں پر خرافات ہوتی ہیں، موم بتیاں اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب خلاف شرع ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو پٹاخے وغیرہ بازاروں میں ان دنوں میں پہلے ملتے تھے تو گورنمنٹ روکتی بھی رہتی تھی، تو اب بھی کہیں نہ کہیں لوگ باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو ان کاموں سے بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ عوام عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا، ان کو راہ راست دکھانا، یہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ تو اس کے لیے حکمت عملی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے اور اختیار کرنا چاہیے۔ 2 باتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تیسری بات ہے کہ آپ نے جو یہاں پر قیام فرمانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کے ہمارے انشاءاللہ معمولات کیا ہوں گے جن میں سے آپ نے یہاں گزرنا ہے؟ وہ ایک چکی ہے جس میں سے آپ نے گزرنا ہے۔ 40-41 دن کا ایک کورس ہے، چلہ ہے، یہ آپ نے گزارنا ہے۔ یہاں شریعت کی مکمل پابندی اور اچھی زبان کا استعمال، جی کر کے بلانا، نام کے ساتھ صاحب لگانا، اور خاص طور سے نوجوان اپنے سے بڑے بزرگوں کو جب بلائیں تو ضرور لفظ جناب یا حضور استعمال کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب یاد رکھیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا اور بڑے کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ادب اسلام کی روح ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، حدیث کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے۔ جس پھٹی پہ آپ رکھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اس پھٹی کا بھی ادب ہے۔ چھوڑیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو توہمات قرار دیتے ہیں۔ جس بندے میں ادب نہیں وہ بے ادب، اور جس میں تمیز نہیں وہ بدتمیز اور بے تمیز۔ ادب، اخلاق، تمیز ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس سے خالی رہنا پسند نہیں کرتا، اختیار کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ میں آیا ہی اخلاق سکھانے ہوں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اخلاق کو اس کی بلندی تک پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ہمیں زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا لفظ منہ سے اللہ کرے ہم نہ نکالیں جو ہمیں کل واپس لینا پڑے۔ یہ صوفیاء کا قول ہے کہ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو جو تمہیں واپس لینا پڑ جائے۔ میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی یہاں پر رہنے کا جو طریقہ ہوگا، جو شیڈول ہوگا، وہ عمران صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کریں گے۔ میری طرف سے میں نے جو عرض کرنا تھا پیش کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔